السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، طلاق ایک ایسا امر ہے کہ اسلام نے اس کے اندر مذاق کی بھی گنجائش نہیں رکھی، بلکہ یہ رشتوں کا معاملہ ہے اور یہ رشتے بڑے حساس ہوتے ہیں۔ یہ بیک وقت شیشے کی طرح نازک اور بیک وقت پتھر کی طرح مضبوط بھی ہوتے ہیں، لیکن شیشے کی طرح اسی وقت نازک بھی ہوتے ہیں کہ معمولی سی بات چاہے وہ مذاق میں ہی کی جائے، یہ شیشہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ لیکن پتھر جیسے سخت اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بڑی سے بڑی آفتیں بھی آ جائیں تو یہ رشتے پتھروں کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہماری جہالت کا یہ سبب ہے کہ ہمیں دین سے آشنائی نہیں، اور ہم اس رشتوں کو اکثر اپنے مذاق کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں اور اپنی مذاق کی نظر کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی اصل ہے اور ان کی اصل بھی اصل ہے، یعنی وہ تین کام اگر کسی نے مذاق میں بھی کیے تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اصل ہی شمار کیے جائیں گے۔ ان کے مذاق کو بھی اسلام نے استثناء نہیں دیا، یعنی مذاق کو بھی یہ نہیں کہا ٹھیک ہے اس نے مذاق کیا اس کو معافی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا مذاق کیا ٹھیک ہے اب اس کو پورا کرو۔ اور وہ تین کام کون ہے؟ النکاح، یعنی ایک بندہ لڑکی کا ولی ہے، وہ کسی کو کہے بیٹا میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں، تمہیں قبول ہے؟ وہ کہے جی قبول ہے۔ وہ بعد میں کہے نہیں نہیں میں نے تو مذاق کیا تھا، اب اس کا مذاق معتبر نہیں بلکہ وہ نکاح ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے مرد اپنی بیوی کو کہے، مذاق میں کہے کہ جاؤ میں نے تمہیں طلاق دی، تو وہ طلاق، اور بعد میں نہیں 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 میں نے تو مذاق کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ وہ مذاق بھی معتبر تصور ہوگا اور وہ طلاق واقع ہو چکی ہے۔ اور تیسری چیز رجوع، کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو کہا چلو میں مذاق مذاق میں تم سے رجوع کر لیتا ہوں، تو اس بعد میں کہا نہیں میں نے تو رجوع نہیں کیا، میں نے تو مذاق کیا تھا اس سے، تو اس کا رجوع بھی معتبر تصور ہوگا، بلکہ اس کے رجوع کو رجوع تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ رشتوں کے معاملے میں مذاق، اس طرح کے مذاق کی کوئی گنجائش نہیں جس سے رشتے ٹوٹنے تک پہنچ جائیں۔ ہمیں اس مذاق سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان رشتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔